إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسم ما حاك في صدرك او كما قال النبي صلى الله وسلم۔ سامعین محترم، اللہ رحیم و کریم دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دے وچوں جس پر رحمت مقام نو میں اس وقت خطبہ جمعہ دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے، یہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی مقدس ترین کتاب دا 8واں پارہ، پارے دا رکوع پہلا، سورت دا نام الانعام، سورت دا رکوع 14واں۔ اس سورت نو میرے اور تواڈے خالق و مالک نے اس داتا اور رازق نے اس کلے حاجت روا اور مشکل کشا نے اس دستگیر اور لاجپال نے اس زندہ اور کلے غوث اعظم نے میرے اور تواڈے محبوب پیغمبر امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ تے مکہ معظمہ دے وچ نازل فرمایا۔ صاحبو، بزرگو، میرے ہم سفر ہم اثر نوجوان ساتھیوں، رب العالمین دی کتاب مبین دے وچوں جس مقام نو میں تلاوت کیتا ہے اس دا ترجمہ عام فہم سادہ انداز دے اندر سماعت کر لو تاکہ میں اپنی گفتگو دا آغاز کر سکاں۔ جنہ وقت اللہ دے گھر دے اندر بیٹھنا نصیب ہوئے اونی دیر تک کوئی دوست، کوئی بزرگ، کوئی نوجوان سون دی کوشش نہ کرے اور اونے وقت دے اندر اپنے دل و دماغ نو میری زبان دی نوک نال جوڑ کے رکھے آجے تاکہ کسی نتیجے تے پہنچ سکو۔ کتے ایسا نہ ہوئے کہ اینا وقت بیٹھنا وہ کسی کام نہ آئے، ضائع ہو جائے۔ جس قرآن دے مقام نو میں تلاوت کیتا ہے نا،
او دا ترجمہ بھی سماعت فرما لو۔ اللہ فرماندے نے وازارو، اور لوگو چھڈ دیو، وازارو چھڈ دیو، ظاہر الاسم و باطنا، جیڑے گناہ لوگاں دے سامنے کردے ہو وہ بھی چھڈ دیو، اور جیڑے لوک لوک کے کردے ہو وہ بھی چھڈ دیو۔ ان الذین یکسبون الاسم، بے شک او لوگ او بندے جیڑے گناہ والی کمائی کردے نے، سیجزون، ان قریب انہوں جزا دیتی جائے گی، سزا دیتی جائے گی، بما کانوا یقترفون، جو انہوں نے دنیا دے اندر کیتا ہے۔ یہ ہے قرآن دا مقام، اور جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد، پھر کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمانے، میرے آقا دے صحابہ بیٹھے نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آقا دے کولو صحابہ نے سوال کیتا ہے، آقا مل اس گناہ کنوں آکھیا جاندا ہے؟ اور لاہوریو، میں جس وقت حدیث پاک دا مقام پڑھیا نا، میرے ذہن دے اندر یہ بات آئی، اللہ تیرے نبی دے صحابہ نے اپنے بارے نہیں پوچھیا، اے تے ساڈے متعلق پوچھ کے سوال حل کر دیتا ہے کہ جنہ قیامت تک آنا ہے انہوں نے اس بات کا پتہ چل جائے۔ صحابہ پوچھتے ہیں آقا مل اس گناہ کنوں آکھیا جاندا ہے؟ جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑا جواب دیتا ہے، سونے دے پانی نہ لکھن والا، آقا فرماندے نے الاسم ما حاک فی صدرک، اور سوال کرنے والے ہو، گناہ انہوں آکھیا جاندا ہے کہ جیڑی بات بندے دے سینے دے اندر کھٹکتی ہوئے۔ حضرات رب العالمین دے قرآن دے اس مقام دا ترجمہ بھی سماعت فرما چکے ہو، اور میرے آقا علیہ السلام دے فرمان دا ترجمہ بھی سن چکے ہو۔ اگر تے تسی توجہ کیتی ہوئے گی، حدیث مبارکہ اور قرآن پاک دی آیا مبارکہ دے اندر ایک لفظ آیا مشترکہ، او لفظ ہے گناہ۔ کی لفظ ہے؟ پھر بولو گناہ۔ قرآن پاک دے اندر بھی گناہ دا لفظ آیا ہے، اور حدیث مبارکہ دے اندر بھی گناہ دا لفظ آیا ہے۔ گناہ کنوں آکھیا جاندا ہے؟ بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ گناہ دی تعریف کی ہے، اور جیڑے گناہ کرتے نے انہاں نال بنے گا کی؟ بس ایہی ایک بات میں تمہیں سمجھانا چاہنا، اللہ کو دعا کرو اللہ سانو یہ دی سمجھ عطا کر دے وے۔ اگر اس بات کی سمجھ آ گئی نا، اللہ دے فضل و رحمت دے نال جیڑی زندگی گناہاں دے اندر گزر چکی ہے نا، اج تو بعد وہ زندگی نہیں گزرے گی۔ گناہ کنوں آکھیا جاندا ہے؟ دا ترجمہ کی ہے؟ جیڑا کام رب العالمین دی نافرمانی دے اندر کیتا جائے، اور میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف کیتا جائے، انہوں گناہ آکھیا جاندا ہے۔ اور
گناہ دیاں کئی قسم نے. گناہ دی تعریف کی ہے؟ جیڑا بندہ جھوٹ بولدا ہے وہ بھی گناہ. آؤ ذرا گناہ دی تعریف تے غور کر لیا جے. جھوٹ بولنا یہ بھی، نماز نہ پڑھنا یہ بھی، ماں باپ دے آکھے نہ لگنا یہ بھی، چھوٹیاں تے ظلم کرنا یہ بھی، بڑیاں دی عزت نہ کرنا یہ بھی، شراب پینا یہ بھی، گھٹ تولنا یہ بھی، پیسے کلو دے لے کے 900 گرام دینا یہ بھی گناہ، کسے دی عزت لٹنا یہ بھی گناہ، رب دے علاوہ کسے دوسرے دے سامنے اپنی جبین نیاز نو چکانا یہ بھی گناہ. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے 70 دے قریب وہ بڑے گناہ نوٹ فرمائے نے کہ گناہاں دی فہرست بہت لمبی ہے. بہرحال گناہ تے گناہ ہی ہے نا. میرے آقا علیہ السلام دے فرمان دے کو تو پتہ لگ گیا ہے. آؤ ذرا یہ بات ذہن دے اندر بٹھا لئیے کہ بندہ گناہ کیوں کرتا ہے. گناہ ڈاکٹر کو بندہ جائے بیماری دی تشخیص ہو جائے، پتہ لگ جائے انہوں بخار ہے، انہوں کوئی دوسری تکلیف ہے. تکلیف دی تشخیص ہون دے بعد او دے اسباب تے غور کیتا جاندا ہے، او دا حل کڈیا جاندا ہے، دوائی تجویز کیتی جاندی ہے. جیڑی مسلمان نو بیماری لگی ہے گناہ والی، اے دی تشخیص کیویں ہوئے گی؟ اے بندہ گناہ کیوں کردا ہے؟ او دیاں 4 وجہ نے گناہ کرن دیاں. کنیاں؟ جے بندے بھی 4 ہو تے 4 ہی بولو. کنیاں وجہ نے؟ 4. پہلی وجہ گناہ کرن دی توجہ میرے بار رکھے آجے، اور انشاءاللہ الرحمن اج کسے نتیجے تے پہنچ کے جاؤ گے. پہلی وجہ بندہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ ہر بندے دے ذہن دے اندر، دل دے اندر، دماغ دے اندر ایک بات ہے، میں گناہ کر رہا، مینو کوئی سجے کھبے ویندا. کیوں جی ٹھیک ہے نا؟ گناہ کرن لگے ہاں دماغ دے اندر یہ بات آندی ہے، شراب پین لگا تے سجے کھبے ویندا ہے، مینو کوئی ویندا تے نہیں پیا. پہلی وجہ مینو کوئی ویندا نہیں. اور دوسری وجہ جدو گناہ کرتا ہے بندہ سوچتا ہے میں کلا ہی ہاں، میرے نال کوئی دوسرا نہیں. اور تیسری وجہ بندے دی ہوشیاری چلاکی ویکھو، گناہ کرن لگا سوچتا ہے کہ میں کسے نو پتہ لگن دیندا، سجیوں بخا کے تے کھبیوں مار چھڑنا، میں پتہ نہیں لگن دیندا. اور چوتھی وجہ بندہ گناہ کر کر کے ڈھیٹ ہو جاتا ہے. کنیاں وجہ نے؟ 4. اور انہاں 4 وجہ دا جواب جیڑا ہے نا، اے رب دا قرآن ساڈے گھراں دے اندر موجود ہے نا، انہاں 4 وجہ دا جواب رب دا قرآن دیندا ہے. قرآن سے اسی پڑھنے ہیں، عربی پڑھ لئی، اگے چلے گئے. یہ قرآن وہ ہے جنوں سندیا 40 50 60 70 سال گزر گئے، لیکن ساری زندگی دے اندر تبدیلی آ سکی. جنہیں 70 سال قرآن سنیا ہے نا، گناہاں دی انہیں بھی اخیر کر چھڈی ہے. جن نے 80 سال قرآن پڑھیا ہے، پڑھایا ہے، انہیں بھی حد کر دیتی ہے. قرآن نو پرکھیا نہیں، قرآن نو سمجھیا نہیں، قرآن دا ترجمہ پڑھیا نہیں. اگر کسی نے دسیا تے واہ واہ کر کے
وقت پاس کیتا ہے، اتوں اٹھ کے جان لگا، دامن جھاڑ کے اٹھ کے ٹر گیا کہ لے جو دسے ہی ایتھے ہی دسے ہی جھاڑ کے ٹر چلے ہاں، اگے ضرورت کوئی نہیں۔ پہلی وجہ گناہ کرن دی، بندہ گناہ کرتا ہے سوچتا ہے مینوں کوئی ویندا نہیں۔ جواب رب دا قرآن دے رہا ہے، سپارہ 30واں، سورت کا نام سورہ الفجر۔ آواز آندی ہے، اللہ فرماندے نے ان ربک لبالمرصاد۔ او بندے تو گناہ کر رہے ہیں، تیرے دماغ اندر یہ بات آ گئی ہے میں گناہ کرن لگا مینوں کوئی ویندا نہیں۔ اے بات جدو ذہن چ بہ جائے نا، مینوں کوئی ویندا نہیں، پھر تے جو بندے دا دل کرتا ہے وہی کرتا ہے نا۔ پر غور کر لو، جڑی بات ساڈے دماغ اندر بہ گئی ہے کہ میں گناہ کر رہا مینوں کوئی ویندا ہی نہیں، تے دنیا دا نظام ہے اگر کوئی بندہ گناہ کر رہا ہے تنہائی دے اندر، اگر کوئی بندہ کولوں گزردا ہے تے او بندہ اس بندے دے کولوں شرم کردا ہے، شرم تے آ ہی جاندی ہے نا، بندہ بندے دے کولوں شرم کردا ہے کہ انہیں مینوں ویکھ لیا ہے، ہن میرے علاقے دے اندر جائے گا بدنام کر دے گا، ذلیل کر دے گا، میرے محلے دے اندر جائے گا اوتھے میرا جینا حرام کر دے گا، اے سوچ کے نا بندہ شرم کر جاندہ ہے۔ پر اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان ربک لبالمرصاد، اور میرے بندے جس وقت تو گناہ کرنا ہے تیرے تے ذہن دے اندر اے بات ہے، تیرے دل دے اندر ایک ہی بات ہے میں گناہ کرن لگا مینوں کوئی ویندا ہی نہیں۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے ان ربک لبالمرصاد، اور میرے بندے میں رب تے تینوں گھات لا کے وینا۔ مرصاد پتہ کنوں آکھیا جاندا ہے؟ مفسرین نے لکھیا ہے جدو کوئی بندہ شکاری شکار تے چلا جاندا ہے، شکار سامنے نظر آ جاندا ہے تے اے شکاری بندہ کدی تے ٹوئے دے وچ بیٹھ جاندا ہے، کدی کسے درخت دی اوٹ دے اندر چھپ جاندا ہے تے شکار سامنے تے بندہ اپنے شکار نو ویندا ہے، کئی دفعہ اپنا ساہ بھی بند کر لیندا ہے کہ میرے ساہ دی آواز میرے شکار تک نہ پہنچے تے شکار نو حاصل کر لیندا ہے۔ اللہ فرماندے نے میرے بندے ان ربک لبالمرصاد، اور جس وقت بھی تو گناہ کرنا ہے اور میں تینوں ہر وقت گھات لا کے وینا۔ بندے دے کولو بندے نو شرم آ جاندی ہے تے جڑا رب ہر وقت ویندا رب کولو شرم ہی کوئی نہیں۔ اور جیڑا بندہ ایک باری ویکھے شرم کر جاندا ہے بندہ، تے جیڑا رب ہر وقت گھات لا کے ویندا اس رب کولو شرم ہی کوئی نہیں۔ اور انسان تو رب نو نعوذ باللہ معاذ اللہ الیاذ باللہ او بندے نالوں بھی گیا گزریا سمجھ لیا۔ بندے دی اہمیت سمجھنا، رب دی اہمیت ہی کوئی نہیں تیری نظراں دے اندر۔ پہلی وجہ گناہ کرن دی، بندہ سوچدا ہے ویندا کوئی نہیں، اللہ فرماندے نے میں ہر وقت۔ دوسری وجہ بندہ یہ سوچدا ہے میں گناہ کرن لگا میرے نال کوئی دوسرا، کلا ہی ہاں، تہ خانے دے اندر کمرہ بند کیتا ہے، رات دیاں تاریکیاں دے اندر میں کلا ہی گناہ کر رہا، مینوں کوئی میرے نال دوسرا کوئی نہیں۔ تے رب کی فرماندے نے وَهُوَ مَعَهُمْ، او بندے تیرے نال کوئی دوسرا بندہ ہوئے تے گناہ کرن تو رک جانا ہے، تے تیرے نال ہر وقت رب العالمین ہے، رب دی شرم ہی کوئی نہیں، ہر وقت رب دی ذات
وَهُوَ مَعَهُ، رب ہر وقت نال ہے۔ جتھے کلا بندہ ہوئے دوسری رب دی ذات ہوندی ہے، اور جتھے دو ہون تیسری رب دی ذات ہے، جتھے تین ہون چوتھی رب دی ذات ہے۔ اور تیسری وجہ گناہ کرن دی، بندہ آندا ہے میں کسے نو پتہ لگن دیندا نہیں، کیوں جی یہی سوچ ہے نا، میں گناہ کرنا کسے نو پتہ نہیں لگن دیندا۔ تے رب العالمین کی فرماندے نے وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بندیا تو آنا میں پتہ نہیں لگن دیندا، اجے تے سینے دے وچوں زبان تیری تے بات نہیں آئی، اجے تیری بات تیرے سینے دے اندر میں رب نو او دا بھی پتہ ہے، تو آنا میں پتہ نہیں لگن دیندا۔ اللہ فرماندے نے بات تیرے سینے دے اندر میں رب نو او دا بھی پتہ ہے۔ دنیا جہان دے کسے بندے نو نہیں پتا، کلی رب دی ذات ہے جنہوں تیرے سینے دے راز دا بھی پتا ہے۔ اور چوتھی بات، چوتھی وجہ، بندہ گناہ کر کر کے ٹھیٹ ہو جاندہ ہے، گناہ کر کے ٹھیٹ ہو جاندہ ہے۔ سکول اندر، کالج اندر، یونیورسٹی دے اندر جیڑا بچہ ٹھیٹ ہو جائے او دا علاج کی ہے؟ کیوں جی پتہ ہے کہ نہیں؟ بولو، ٹھیٹ دا علاج ہے ہی ہے نا، جڑا جانور ٹھیٹ ہو جائے وہ دا علاج ڈانگاں نال، تے جڑا بچہ ٹھیٹ ہو جائے وہ دا علاج بھی ڈانگاں دے نال، تے جڑا بندہ گناہ کر کر کے ٹھیٹ ہو جائے وہ دا علاج کی ہے؟ ہاں سنو اللہ دا قرآن کی جواب دیندا ہے۔ کئی بندے جواب دیندے نے اور چھڈو جی ہر ویلے سانو تسی جہنم 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 تو ڈراندے ہو، رب دی ذات غفور الرحیم ہے، انہیں سانو معاف کر ہی دینا ہے، نبی دے امتی ہاں۔ تے قرآن دا 14واں پارہ ہے، اللہ فرماندے نے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے میرے بندے تیرے ذہن دے اندر یہ بات آ گئی ہے، میرا رب غفور الرحیم ہے، میں رب اعلان کر رہا میں غفور الرحیم تے میرا ہی اعلان ہے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، تے میں رب او جدے عذاب بھی دردناک نے۔ تے جیڑا ٹھیٹ ہو جاندہ ہے نا گناہ کر کے او دا علاج کیے، او دا ٹھیٹ پنا دور ہون لگا ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّ أَخْذَهُ علیم شدید، اور میرے بندے ہو جڑے بندے نو میں پھڑ لیا ان اخذہ علیم شدید، میں پھر انہوں بڑے سخت تے درد دین والے عذاب دے اندر مبتلا کر دیواں گا۔ تے دوسری جگہ اللہ فرماندے نے فصب علیہم ربک صوت عذاب، جس بندے نو اللہ نے پھڑ لیا سخت عذاب دے اندر مبتلا کر دے گا۔ تے تیسرا مقام اللہ ذوالجلال فرماندے نے ولا یوسک وثاقہ احد، اور دنیا دے اندر لاہوریو اگر کسے دا بچہ تھانے پھڑیا جائے، او بچہ جیل دے اندر چلا جائے، کدی تے انہوں محلے دا بندہ جا کے چھڑا لے آندا ہے، کسے دا باپ جاندا ہے انہوں چھڑا کے لے آندا ہے، کسے دا
بھرا جاندا ہے انہوں تھانےوں چھڑا کے لے آوندا ہے، کسے دا چاچا جاندا ہے تھانےوں چھڑا کے لے آوندا ہے، کسے دا تایا جاندا ہے، کسے دا ماما جاندا ہے، کسے دا کوئی بڑا جاندا ہے، انہوں جیل دے وچوں چھڑا کے گھر لے آئے گا۔ پر اللہ ذوالجلال دی قسم دے جیڑے بندے نو اللہ ذوالجلال نے پھڑ لیا، ولا یوسک وثاقہ احد، جیڑا بندہ گناہاں دی وجہ تو اللہ ذوالجلال دی پکڑ دے اندر آ گیا، اللہ فرماتے نے میرے او بندیو تہاڈی زندگی کیویں گزر رہی ہے؟ بندے تے آندے نے کوئی گل نہیں چھٹ جاواں گے، سانو فلانا چھڑا لوے گا، فلان چھڑا لوے گا، فلاں سانو اللہ دے عذاب کولو بچا لے گا۔ پر اللہ ذوالجلال نے اپنے قرآن دے اندر اس بات کا اعلان کر دیتا ہے، ولا یوسک وثاقہ احد، جڑے بندے نو اللہ نے پھڑ لیا کوئی چھڑا نہیں سکے گا۔ جس انسان نو رب العالمین نے گناہاں دی وجہ تو پھڑ لیا پھر انہوں کوئی چھڑا سکدا نہیں، کیوں جی چار وجہ نے نا، اسی بے خوف و خطر گناہ تے گناہ کر رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرنا چاہنا، ہر بندے دے ذہن دے اندر ایک بات ہے، مینوں ویندا کوئی نہیں، عرش والا ویندا ہے، عرش والا ہر بندہ سوچتا ہے میں گناہ کر رہا میرے نال دوسرا کوئی نہیں، ہر وقت رب دی ذات نال ہے۔ بندہ سوچتا ہے میں پتہ نہیں لگن دیندا گناہ دا، رب دی ذات نو پتہ ہے۔ بندہ گناہ کر کے ٹھیک ہو جاندا ہے، اللہ دا ٹھیٹ پنا جہنم دے اندر سٹ کے ختم کر دیں گے۔ ایک سکیچ اپنے ذہن دے اندر بنا لو، جنہ دے ذہناں دے اندر یہ بات پہلے بہ چکی ہے، جو مرضی کریے کون ہے پوچھن والا، یہ چار وجہ سامنے آن، جواب رب دا قرآن دے دے، انصاف نال جواب دیو جیڑے بیٹھے ہو۔ ہن کیڑے بندے دا دل کردا گناہ کرن نو؟ کوئی ایک بندہ ہاتھ کھڑا کر کے دسے کہ جیڑی وجہ تو گناہ کرنے ہیں قرآن نے جواب دے دیتا ہے۔ ہن کیڑا ماں دا لال جڑا آکھے میرا اجے بھی دل کردا ہے؟ اسی گناہ نو گناہ سمجھدے ہی نہیں، جھوٹ دے جھوٹ بولنے ہیں، سامنے بھی جھوٹ، ٹیلی فون تے بھی جھوٹ، کسی نے پیغام دیتا ہے وہ بھی جھوٹ، یہ رزلٹ نکلن لگا ہے۔ چار وجہ نے گناہ کرن دیاں، یہ ہے دنیا، اور دن آخرت ہے، دن قیامت ہے۔ تے قیامت دے دن ایک عدالت رب العالمین دی ہوئے گی، میری تیری عدالت نہیں جتھے پیسے دے کے بری ہو جائے، اے عدالت اللہ ذوالجلال دی، تے اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر ساری کائنات نو پیش کر دیتا جائے گا، اور اللہ ذوالجلال فرماندے نے قرآن دے اندر وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اللہ ذوالجلال فرمان گے قیامت والے دن اوے بستہ بے والے وکھرے ہو جاؤ، مجرم وکھرے ہو جاؤ، مجرمانوں ساری کائنات دے سامنے وکھریاں کر دیتا جائے گا۔ اللہ دا شکر نہیں کر دے کہ اللہ نے ساڈے عیباں تے پردے پا چھڈے نے۔ اور دن قیامت ہے، میرے تے تواڈے خلاف اللہ ذوالجلال دی عدالت دے اندر گواہ بھی چار ہی آن گے۔ کنے گواہ؟ گناہ کرن دی وجہ بھی چار، تے قیامت نو گواہ بھی چار ہی آن گے۔ پہلا گواہ اللہ دی عدالت دے اندر، ویسے دنیا دا ایک رواج ہے، اگر کسے بندے نو پتہ لگ جائے
فلاں بندہ کل عدالت دے اندر میرے خلاف گواہی دین جا رہا ہے، تے او دے دو ہی طریقے نے، تیسرا کوئی نہیں۔ رات دی تاریکی دے اندر بیگ پیسیاں دا بھر کے او دے گھر چلے جانے ہاں، یار گل سن لے، آ پیسے لی لے تے کل گواہی دینی نہیں۔ کیوں جی یہی طریقہ ہے نا، پیسے لی لے گواہی دینی، جے تے من گیا ٹھیک ہے، تے جے نہیں منیا تے اوتھے ہی سیڈ چوں کڈ کے، کیوں جی ہے نا کہ کل گواہی نہیں ہوئے گی، کل تو قبر وچ ہوئے گا۔ گواہ والے ثبوت مٹا دیتے جاندے نے، گواہیاں والے ثبوت ختم کر دیتے جاندے نے۔ دو طریقے نے نا، ہن دونوں ہی طریقے ہر بندہ اگر جمع کر سکدا ہے تے کر لے۔ دونوں طریقیاں دے وچوں جیڑا کام کر سکدے ہو کر لو۔ عدالت اللہ ذوالجلال دی تے پہلا گواہ آن لگا ہے، اے پہلا گواہ کرول دا نہیں، لاہور دا نہیں، اے گواہ صوبہ پنجاب دا نہیں، اے گواہ پاکستان دا نہیں، اے گواہ سارے جہان دا نہیں۔ گواہ کیڑا آن لگا ہے؟ اللہ فرماندے نے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ پہلا گواہ آن لگا اے زمین ہوئے گی۔ اور بزرگوں نوجوانوں، میرے تواڈے خلاف پہلا گواہ اللہ دی عدالت دے اندر اے زمین آئے گی۔ زمین دے جیڑے ٹکڑے تے جھوٹ بولے ہے، زمین دے جیڑے حصے تے زنا کیتا ہے، زمین دے جیڑے حصے تے گھٹ تولیا ہے، زمین دے جیڑے ٹکڑے تے دھوکھا کیتا ہے، زمین دے جیڑے ٹکڑے تے فراڈ کیتا ہے، اور زمین دے جیڑے حصے تے رب دیاں بغاوتاں کیتیاں نے، اور زمین دے جیڑے ٹکڑے تے گناہ کیتا ہے، اور سارے زمین دے ٹکڑے اللہ دی عدالت دے اندر یومئذ تحدث اخبارا، اے زمین اس دن اللہ دی عدالت دے اندر بول کے جواب دے گی۔ اے زمین آکھے گی اللہ اس ظالم نے میرے اتے اے گناہ کیتا۔ دوسرا ٹکڑا بولے گا اللہ اس ظالم نے میرے اتے اے گناہ کیتا۔ اور تیسرا ٹکڑا بھی بولے گا، اور اپنی زندگی دے اندر زمین تے جتھے جتھے بھی چلدا گیا ہے گناہ کرتا گیا ہے، اور سارے زمین دے ٹکڑے اللہ دی عدالت دے اندر گواہ ہون گے۔ سارے زمین دے ٹکڑے گواہ ہون گے۔ لاہوریو، اگر کسی دے اندر جرت ہے اس زمین دے ٹکڑیاں نو خریدن دی، انہاں گواہاں نو خریدن دی پیسے جمع کر لو۔ اگر رب دی عدالت دے وچوں گواہ خریدنا چاہتے ہو پیسے جمع کر لو۔ اور دوسرا طریقہ، پیسے جن مرضی جمع کر لو، رب دے گواہ نو خرید سکتے۔ دوسرا طریقہ ختم کرن دا، تے رب دے انہاں گواہاں نو کوئی ختم بھی کر سکدا؟
بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا. انہاں گواہ زمین دے حصے نے آ جانا جے گواہ بن کے. انجام سوچ لو. دوسرا گواہ آن لگا. اللہ ذوالجلال فرماندے نے کرامن کاتبین، سجے تے کھبے اللہ نے نگہبان بنا دیتے نے. اے دو فرشتے جڑے اللہ نے بٹھا دیتے نے، قیامت دے دن ہر بندے دے خلاف گواہ بن کے رب دی عدالت دے اندر ہون گے. جیڑا انہاں فرشتیاں نو خرید سکدا ہے مال جمع کر لو، تے جیڑا انہاں نو قتل کر سکدا ہے قوت تے طاقت جمع کر لو. پر میرا ایمان اے وے انہاں فرشتیاں نو نہ تے کوئی خرید سکے گا تے نہ ہی ختم کر سکے گا. کوئی خرید سکتا ختم کر سکتا ہے؟ دو گواہ. تیسرا گواہ آن لگا ہے. اللہ ذوالجلال فرماندے نے قیامت دا دن ہوئے گا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جس طرح قرآن کھلے آئے قیامت دے دن نامہ اعمال اس طرح کتاب کی شکل دے اندر کھل کے ہر بندے دے سامنے آ جائے گا. جو کیتا ہے جو بھی کیتا ہے لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، چھوٹی نیکی کیتی ہے وہ بھی دے اندر لکھی ہے، بڑی نیکی کیتی ہے وہ بھی لکھی ہے، چھوٹا گناہ کیتا ہے وہ بھی لکھیا ہے، بڑا گناہ کیتا ہے وہ بھی دے اندر لکھیا ہے. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اس طرح کھلی کتاب دی شکل دے اندر ہر بندے دا نامہ اعمال دے سامنے ہوئے گا. تے بندہ کی آکھے گا یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا. تیسرا گواہ نامہ اعمال آئے گا. ہر بندہ سارے دن دے اندر اپنی زندگی دی کتاب دا ایک صفحہ لکھدا ہے. ایک صفحہ اج لکھیا گیا ہے، دوسرا صفحہ ہفتے والے دن لکھیا گیا ہے، تیسرا اتوار والے دن لکھیا گیا ہے. روز ایک صفحہ لکھیا جاندا ہے. اور دکانداروں تاجروں جنہیں رات نو جان لگیا اپنے کھاتے مکمل کر دیو، کیڑی پارٹی نو ادھار دیتا ہے، کدے کولوں کیش لیا ہے، کنوں کیش دیتا ہے، رات نو کھاتے کلوز کر کے جاندے ہو. اللہ ذوالجلال دی قسم دے اگر روزانہ سون تو پہلے
جوان بچے ضعیف العمر اپنے بستر تے بہ کے اپنی زندگی دے صفحے دا روز ہی ویکھن میں اج کنے گناہ کیتے نے کنیاں نیکیاں کیتیاں نے روز انہاں کھاتیاں نو کلوز کرے اللہ ذوالجلال دی قسم ہے گناہ رہ ہی نہیں سکدا اے نامہ اعمال آئے گا اللہ دی عدالت دے اندر اور کیڑا بندہ ہے جڑا نامہ اعمال نو دنیا دی دولت نال رب دے کولوں خرید سکے گا یا اس نامہ اعمال نو ختم کر سکے گا ہے کوئی بندہ تے چوتھا گواہ تین گواہ ہو گئے چوتھا گواہ آن لگا اے گواہ مسجد اقصی دے نمازیاں دا نہیں انہاں دے وچوں کوئی گواہ نہیں میرے گھر دا کوئی گواہ نہیں تواڈے گھر دا کوئی گواہ نہیں اللہ ذوالجلال فرماندے نے سورہ یاسین دے اندر اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون سورہ یاسین دے اندر اسی تے سمجھ لیا سورہ یاسین نو بندے مارن واسطے جیڑا مریض تڑپدا پیا بستر تے کوئی آ جاندا قاری صاحب آیا جے اے تے یاسین پڑھ دیو جلدی جان نکل جائے تو جی میاں صاحب ایویں آندے نے نا اب پڑھیا جے یاسین ذرا میں تواڈے کولوں پوچھنا چاہنا سورہ یاسین نال بندے مردے بولو رب دا قرآن میرے ہاتھ دے اندر اگر سورہ یاسین نال بندے مردے ہوندے تے کعبہ دے رب دی قسم ہے تواڈے وچوں کوئی بھی نظر نہ ہوندا کوئی بندہ تواڈے وچوں نظر نہ ہوندا کدی فجر دے وچ یاسین پڑھی جاندی ہے اگر اگے پیچھے سارا سال نہیں تے رمضان وچ تے پڑھی جاندی ہے نا رمضان گئے نو کنے دے مہینے گزر گئے نے تسی ایڈے ایڈے تے نہیں سی ہو جانا اتنی دیر دے اندر پتہ لگا سورہ یاسین نال بندے مردے نہیں مارتے اصل دے اندر سورہ یاسین دے اندر اللہ نے بڑا سبق بیان کر دیتا سبق سن لو الیوم نختم علی افواہہم قیامت دے دن اللہ ساریاں دے منہ بند کر دیں گے منہ تے تالا لا دیتا جائے گا نختم علی افواہہم ایس منہ دے اتے مور لا دیتی جائے گی اج میں ڈاکخانے والے مور نہیں لاندے کوئی پارسل پیک کر کے اتے مور لا دیندے نے ہن کوئی کھول سکدا تے اللہ نے مور لا دینی ہے منہ نو بند کر دینا ہے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ ہر بندے دے ہاتھ بول کے او دے خلاف گواہ ہوں گے میرے ہاتھ میرے خلاف گواہ بن جان گے وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ میرے پیر میرے خلاف ہی گواہ بن جان گے تواڈے پیر تواڈے ہاتھ تواڈے خلاف گواہ بن جان گے اینوں آندے نے گھر دی بلی گھر نوں سنیا جے نا لیکن کدی سمجھ آئی سی اینوں آندے نے گھر دی بلی گھر نوں میرے ہی ہاتھ میرے خلاف تواڈے ہاتھ تواڈے خلاف تواڈے پیر تواڈے خلاف تے اللہ ذوالجلال فرماتے نے بندے دا سارا جسم کی آکھے گا بندہ اپنے وجود نو مخاطب کر کے کی آکھے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ بندہ اپنے ہر بندہ اپنے سارے جسم نو مخاطب کر کے آکے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُمْ عَلَيْنَا اور اپنے جسم نو آکھے گا اور میرے جسم مینوں دس تے صحیح
اج تینوں میرے خلاف بولن دی جرت کنے دیتی؟ جلود جلد دی جمع ہے، جلد کہندے نے چمڑے نو. اج جنہ گوشت ہے نا پورے جسم تے، انسان زبان حال میں نے مخاطب کر کے آکھے گا اوے تینوں بولن دی جرت کنے دیتی؟ تے سارا وجود بول کے آکھے گا انت کن اللہ الذی انت کا کل شیء. اور مینوں پوچھن والے مینوں تے قوت گویائی اس رب نے عطا کر دیتی ہے اور جن نے سارے جہان دا نظام بنا دیتا ہے. لاہوریو اللہ دا واسطہ دے کے پوچھنا چاہنا اور اے جڑا بندے دا جسم ہے اے بھی گواہ بن جائے گا تے کیڑا بندہ ہے جڑا اپنے وجود نو خرید سکے، اپنے وجود نو گولیاں مار سکے. کعبہ دے رب دی قسم ہے جڑے گواہ قیامت دے دن آن گے اے ہی گواہ ہون گے. اس واسطے اج بھی ویلا ہے، اج بھی ویلا ہے ایتھوں اٹھن تو پہلے اپنے رب کولوں معافی منگ لے تے آئندہ گناہ تو توبہ کر لے. اج دے بعد گناہ کرنے چھڈ دے وگرنہ قیامت دے دن برا حال ہوئے گا. ساری کائنات دے سامنے اے جسم ہی آکھے گا اے میرے اللہ اس ظالم نے میرے نال ہاتھ کہن گے اللہ ساڈے نال پھڑ پھڑ کے گناہ کیتے، پیر کہن گے اللہ ساڈے نال چل چل کے اس ظالم نے گناہ کیتے. سارا وجود آکھے گا اللہ اس ظالم نے ساڈے نال گناہ کیتے، تیریاں بغاوتاں کیتیاں. تے دسو پھر بندہ کتھے جائے گا؟ کوئی بچن دا راہ ملدا؟ حضرات میں گل مکا دیواں دنیا تے گناہ کرن دے سبب بھی 4 تے قیامت نو گواہ بھی 4. اللہ کو دعا کرو اللہ سانو بچن دی توفیق عطا فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات